اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے خاص فضل و کرم سے سورہ نساء کی آیت نمبر 89 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں ایک خوشی کا دن نصیب فرمایا ہماری زندگی میں، جس کے بارے میں ہم نے اپنی آخری مجلس میں تذکرہ بھی کیا۔ اللہ کے شاعر یا اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں میں عبادات کی صورت میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اوپر فضل و کرم ہوا، اس میں بہت بڑی نعمتوں میں سے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، اس کا اجر و ثواب، اس کے علاوہ حج کی ایکٹیویٹیز، اس کی برکتیں، اور پھر عید الاضحیٰ اور قربانی۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی میں یہ دن ہمیں نصیب فرمائے۔ ہم نے جیسے بھی ان کو اپنے ناقص سے اعمال کے ساتھ جیسے تیسے کر کے ہم نے گزارا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو اعمال ہیں، ہماری جو نیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نہ صرف قبول و منظور فرمائے بلکہ اس میں اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اس میں ہمارے لیے ثواب کا اضافہ بھی فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو بڑھتے ہیں ہم آج کی مجلس کی طرف، آج کے سبق کی طرف۔ آیت نمبر 89 سے ہم دیکھنے جا رہے ہیں آنور۔ اس سے پہلے جو پچھلی آیات ہم نے آخری قرآن کی جو مجلس ہے اس میں پڑھی تھی، جو 4-5 آیات تھی، ان کو اگر مختصر طور پر جائزہ لیا جائے تو پہلے جو ایک موضوع چل رہا تھا وہ تھا قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال یا اللہ کے راستے میں جنگ کے متعلق، جس میں 2-3 طرح کے گروہوں کا ذکر ہوا، لیکن اس میں جو زیادہ اہمیت تھی ذکر کی یا زیادہ جو معاملات، جو باتیں جو بتائی گئیں، جو کی گئیں، وہ تھی منافقین کے بارے میں، کہ کس طرح سے منافقین جو ہے وہ جنگ سے یا قتال فی سبیل اللہ سے کرنی کتراتے تھے یا اس سے پیچھے ہٹتے تھے۔ تو اسی کا تذکرہ کرتے کرتے جو ہم نے آخری مجلس میں جو آیات پڑھی، اس میں آیت نمبر 84 تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کوئی دوسرا قتال یا جنگ میں آئے یا نہ آئے، آپ اللہ کی راہ میں جنگ کریں، اور آپ سے تو سوال کیا جائے گا صرف آپ کی ذات کی نسبت سے، کسی دوسرے کے بارے میں آپ کی سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ البتہ ان کو ترغیب ضرور دیتے رہیں جہاد کی، ان کی ٹریننگ وغیرہ یا ان کو نصیحت ضرور کرتے رہیں، تاکہ وہ بھی اس معاملے کی نزاکت اور اس کی اہمیت جو اس کو سمجھیں اور اس کی طرف راغب ہو جائیں۔ اور اس کے بعد ہم نے آیت نمبر 85 میں یہ بھی دیکھا تھا کہ ایک جو سفارش کے اللہ کے جو کسی نیک مقام میں سفارش کرے گا، کسی نیک بات میں، کسی نیک عمل میں کسی کی سفارش کرے گا تو اس میں بھی اس کا حصہ ہے، اور جو کسی بری بات میں، برے کام میں کسی کی سفارش کرے تو اس کا اجر، جو اس کا حصہ جو ہے وہ اسی برے کام میں شمار ہوگا۔ اس بارے میں بھی ہم نے تفصیل سے دیکھا تھا، اور یہ آج کے دور کے حساب سے بھی بڑی اہم آیات میں سے آیت ہے۔ جس کی بھی سفارش کی جائے ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا حق کی اور اس کے انصاف کی سفارش ہے، نہ کہ وہ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے معاملہ جو ہے اس میں ہم کسی کے لیے
باعث تکلیف بن جائے، تو اس بات سے ہمیں یقیناً پرہیز رکھنی چاہیے یا ذہن مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور اس دور کے حساب سے جیسا کہ منافقین کا ذکر ہو رہا تھا کہ کچھ جو گروہ تھے مسلمانوں کی طرف سے، وہ ان کے ساتھ کچھ میانہ روی یا کچھ حسن سلوک رکھنا چاہ رہے تھے، جبکہ منافقین کا رویہ جو ہے وہ اس قابل نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کی رعایت بخشی جائے۔ لیکن کیونکہ وہ مسلمانوں کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے، قانون جو ہیں ان کے اوپر مسلمانوں کے ہی لاگو ہوتے تھے، لیکن مسلمانوں کے لیے بھی جہاں سہولیات ہیں وہاں وہیں پر ان کے لیے جزا اور سزا جو ہے اس کا بھی نظام قائم رکھنا جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ اور پھر آیت نمبر 86 میں ہم نے دیکھا تھا بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر کوئی تمہارے لیے درازی عمر کی دعا کرے یا سلامتی بھیجے، السلام علیکم کا جو کلمہ ہے وہ کہے، جو ہمارے روزمرہ کے گفتگو میں ہم بہت عام طور پر استعمال ہوتا ہے، تو اگر کوئی اس طرح دعا دے درازی عمر کی یا السلام علیکم، تو اس کو اس سے اچھے الفاظ کے ساتھ اس کو واپس لوٹاؤ، یا کم از کم انہی الفاظ کے ساتھ جس کے ساتھ اس نے کہا اور اس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا السلام علیکم، تو وہ جواب میں اضافہ ہو جائے ورحمۃ اللہ، اور اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو اس کے ساتھ اضافہ کر دیں وبرکاتہ۔ اور یہ بھی ذکر ہوا تھا کہ السلام علیکم 10 نیکیاں ہیں، ورحمۃ اللہ 10 نیکیاں اور اضافہ ہو گئے، وبرکاتہ 10 نیکیاں اور اضافہ ہو گیا، یعنی 30 تک نیکیاں۔ لیکن اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو اس کو پھر انہی الفاظ کے ساتھ اس کو لوٹانا ہے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک، اس سے آگے نہیں بڑھنا، کیونکہ وہ پھر بدعت میں شمار ہو جائے گا، اور یہیں تک مطلب معاملات جو ہیں، یہیں تک اس کا حسن جواب جو ہے وہ ہمیں احادیث سے ملتا ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 87 میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی دوبارہ ذکر ہوا کہ اللہ تو وہ ہے جس کا کوئی معبود نہیں، اور یقیناً وہ اکٹھا کرے گا اس قیامت کے دن جس میں کوئی ریب نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ 88 آیت نمبر 88 بھی ہم نے دیکھی تھی کہ منافقین کے بارے میں دوبارہ ذکر ہوا کہ تم ان کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو، جبکہ منافقین کو تو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے ان کے حال کے اوپر کہ وہ گمراہی میں بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس وجہ سے کہ جو انہوں نے کمایا وہ ضرور اپنے اعمال کا حساب کتاب دیں گے، اور ان کے کمائی کے سبب، ان کے رویے یا ان کے بیہیویئر کی سبب ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے اوندہ کر دیا ہے ان کی گمراہی میں، اور وہ اسی میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کہ تم تب ان کو ہدایت پر لے آؤ، تو کیسے ممکن ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بھٹکا دیا یا جو اللہ تعالیٰ کے رستے سے بھٹک جائے، تم اس کو کیسے ہدایت پر لا سکتے ہو؟ تو یہ مختصر خلاصہ تھا پچھلی مجلس کے بارے میں۔ آج ہم آیت نمبر 89 سے انورڈ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ودو، وہ چاہتے ہیں، لا تکفرون، کاش کہ تم سب کفر کرنے لگو۔ یہ کون سے لوگ؟ یہ منافق جو ہیں جن کا تذکرہ پچھلی آیات میں گزر رہا ہے، انہی کے بارے میں ہے کہ وہ منافق جو ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی کفر کرنے لگو، کما کفروا، جیسا کہ ان سب نے کفر کیا، فتکونون، پھر تم سب ہو جاؤ سواء برابر، فلا تتخذوا، پھر تم سب مت پکڑو، مت بناؤ، منہم اولیاء، ان میں سے دوست، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ سب ہجرت کر جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اب یہ آیت کے جو ہم نے ابھی ایک حصہ جو پڑھا دیکھا سنا، اس میں جو پہلا حصہ ہے وہ تو اس کے بارے میں تو بہت صفحہ پہلے بھی ذکر گزر چکا کہ وہ جو منافق لوگ تھے یا منافق تھے جو وہ ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ بھی جو نو مسلم ہیں یا مسلمان ہو رہے ہیں، یا مسلمانوں میں سے کچھ لوگ اس طرح سے وہ باتیں پھیلاتے تھے یا اس طرح سے وہ وسوسے جو ہے وہ پھیلاتے تھے، یا اس طرح کے جو بھی ان کے معاملات تھے یا کردار تھا، اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ تم لوگ دوبارہ کفر کی طرف چلے جاؤ ان کی طرح، جیسا کہ انہوں نے سب نے کفر کیا۔ اب آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور
بڑے سخت کلمات سے کہا، فلا تتخذوا منہم اولیاء، ان میں سے کسی کو دوست مت بناؤ، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر جائیں اللہ کی راہ میں۔ اب ان ہم نے اگر یاد کریں تو سورہ بقرہ میں ہم نے آیت پڑھی تھی جس میں کہا تھا کہ جو یہود و نصارہ ہیں، خاص کر جو یہودی ہیں، ان میں سے کسی کو ان کو دوست نہ بناؤ، ان کو اپنا ولی مت ٹھہراؤ، کیونکہ وہ تو تمہارے دشمن ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دشمنوں کا کھلے عام تمہیں نشانیاں بتا رہا ہے مختلف آیات کی شکل میں۔ تو یہاں پر منافقوں سے بھی، کچھ منافقوں سے بھی دوستی کرنے سے منع کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ کچھ کنڈیشن لگا دی، ان منافقوں کے ساتھ یا ایسا کردار رکھنے والوں کے ساتھ تم دوستی مت بناؤ، ان کو اپنا ولی یا ان کو اپنا مددگار مت ٹھہراؤ۔ ولی جو ہے اس کی ہم نے ڈیفینیشن پڑھی تھی، یہ بہت وسیع معنوں میں آتی ہے کہ تم ان کو اپنا ولی مت ٹھہراؤ، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ سب ہجرت کر جائیں اللہ کی راہ میں۔ اب پچھلی جو کچھ مجلسیں جو گزر رہی ہیں ان کی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ کچھ وضاحت ملتی ہے کہ جو انڈیکیشن ملتی ہیں آیات کی، اللہ تعالیٰ کی آیات یا اللہ تعالیٰ کی جو ہم نے نشانیاں ہم نے دیکھی، تو منافقین کے اوپر تین چیزیں جو ہیں وہ بہت بھاری گزرتی تھی، تین کرنے کے کام جو ہیں وہ ان سے کرنی کتراتے تھے، وہ ان کے اوپر بھاری گزرتے تھے، ان سے وہ جان چڑھانا چاہتے تھے۔ وہ تین کاموں میں سے کیا تھا؟ پہلا جو ہے وہ اطاعت، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان کی شخصی اطاعت، اور ان کی جتنے ان کے احکامات ہیں وہ، اور ان کو ایز اے نبی، ایز اے لیڈر، ایز اے رسول ان کو مان کر ان کے اطاعت کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا اس طرح سے ان کی اطاعت کرنا، اس سے وہ کنی کتراتے تھے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جس کا ہم نے گاہے بگاہے ذکر کیا کہ وہ حسد کرتے تھے کہ یہ تو بنی اسماعیلی میں آ گیا، جبکہ آخری نبی جو ہے وہ تو بنی اسحاق سے ہی ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال ایک تو یہ ریزن تھی، ایک تو یہ ان کے اوپر عمل باری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے گریزاں تھے۔ نمبر دو، جس کا پچھلی آیات میں ذکر ہوا، تذکرہ ہوا، کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ یا قتال فی سبیل اللہ سے کنی کتراتے تھے، اور اس کے بارے میں کچھ ذکر ہوا پچھلی آیات میں، اور پھر ہم نے کچھ غزوہ احد جو ہے اس بارے میں ہم نے بہت ہی تفصیل سے دیکھا تھا کہ کیسے منافقوں کا رویہ ہوا رہا تھا، اور وہ موت سے جب کنی کترائے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تم موت کے ڈر سے قتال فی سبیل اللہ میں سے جانے سے گھبراتے ہو یا کتراتے ہو، تو موت کا وقت جو ہے وہ تو مقرر ہے، اور تم جہاں پر بھی رہو وہ تو آ کر ہی رہے گی، اس کا بھی تذکرہ ہم نے پڑھا۔ اور تیسرا جو تذکرہ اب ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا، اللہ کے راستے میں ہجرت کر جانا۔ اب اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا یا ہجرت مدینہ جو تھی اس وقت، اس کی بہت زیادہ امپورٹنس جو ہے وہ ہمیں اس وجہ سے ملتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ مسلمان جو ہے جب وہ مکہ میں تھے تو وہ مختلف، ایک تو یہ ہے کہ مکہ کی آبادی میں یا مکہ کے قرب و جوار میں وہ موجود تھے، اس کے علاوہ مختلف قبیلوں میں یا مختلف بستیوں میں بھی مسلمان آباد تھے۔ وہاں پر بھی اکثریت جو ہے وہ شرک کرنے والے جو ہیں مشرکین کی تھی، جو ان کے اوپر طرح طرح کے ظلم کرتے تھے۔ تو مسلمان جو ہیں وہ ایک تو بکھرے ہوئے تھے، تعداد میں بھی کم تھے، بکھرے ہوئے تھے، اور دوسرا معاشی طور پر، مالی طور پر اور معاشرتی طور پر بھی تھوڑے سے وہ کمزور تھے، کیونکہ ایک نئی نسل جو ہے یا ایک نیا گروپ تشکیل دے رہا ہے، تو جو شروع میں کچھ حالات کی وجہ سے کمزور تھا، اور کچھ جو ہے مظلوم جو تھے جن کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، اکثریت ان میں سے ہی اسلام کی طرف آ رہے تھے، تو وہ اسٹیٹس کی وجہ سے اپنے آپ کو تھوڑی سی کمزوری میں رہتے تھے، یا کچھ زیادہ ان میں ہمت طاقت نہیں تھی۔ تو ہجرت کے مقاصد میں سے ایک مقصد تو یہ تھا کہ ان کو اس ظلم و ستم سے نجات ملے، اور دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ وہ سارے مسلمان جو ہیں جہاں کہیں بھی ہیں، مکہ کی وادی میں یا مکہ کے جو قرب و جوار ہیں، اس کے علاوہ کہیں آس پاس جہاں پر بھی وہ آباد ہیں اور اس طرح کی وہ جن کے سپر سچویشن ہے، تو وہ سب مدینہ میں اکٹھے ہو جائیں، ان کی ایک تعداد بڑھے، ان کی ایک قوت جو ہے اس میں اضافہ ہو۔ تو ایک یہ بھی مقصد تھا ہجرت کا۔
اب یہاں پر جب ہجرت کی تو کچھ جو ہے مسلمان جو پسے ہوئے تھے، جو کسی مجبوری کے تحت یا کسی شرعی عذر کی وجہ سے وہ ہجرت نہ کر سکے، لیکن منافقین جو ہے ان کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں تھا، وہ تو منافقت کی وجہ سے، مدینہ میں بھی کچھ لوگ منافقت کرتے تھے، مکہ میں، مدینہ میں تو جا کے منافقین جو ہیں وہ تو بڑھ کر واضح ہو کر سامنے آ گئے، لیکن مکہ میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو نفاق کا جن میں عنصر پایا جاتا تھا۔ تو جہاد اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور جہاد یا قتال فی سبیل اللہ کے بعد ہجرت کرنا جو ہے وہ بھی منافقین پر بھاری تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان منافقوں سے اس وقت تک دوستی مت کرو، اس وقت تک ان کو ولی اور مددگار مت ٹھہراؤ جب تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر جائیں۔ اور یہ ایک لٹمس ٹیسٹ تھا ان کے لیے، یہ ایک بہت واضح امتحان تھا منافقوں کا کہ اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق کیا اب وہ ہجرت کرتے ہیں یا نہیں۔ اب وہ ہجرت اگر نہیں کرتے تو یقیناً ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ایک پریکٹیکل جو نمونہ تھا یا پریکٹیکل امتحان جو ہے، اس میں ایک بڑا کڑا جو امتحان ہے وہ یہ بھی تھا کہ اللہ کے راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق ہجرت کر دی جائے۔ تو اس میں جو ہجرت نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ان منافقوں کو اپنا دوست اور ولی مت سمجھو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ روگردانی کریں ترک وطن سے یا ہجرت کرنے سے روگردانی کریں، اب اتنی سخت آیت آنے کے باوجود اگر وہ ہجرت نہ کریں، فَخُذُوهُمْ، تو تم سب پکڑو انہیں، وَاقْتُلُوهُمْ، اور تم ان سب کو قتل کرو۔ تو پھر ان کے ساتھ سختی سے ساتھ نپٹتا ہے، ان کو پھر قتل کرنے تک بھی نوبت آ سکتی ہے، یا ان کو جہاں کہیں بھی پاؤ، اگر وہ منافق ہیں اور صحیح معنوں میں انہوں نے نفاق کا لبادہ اوڑا ہوا جو وضاحت کے ساتھ سامنے آ گیا، اور اللہ کے حکم کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے وہ جو ہجرت نہیں کرتے، تو پھر تم ان کے ساتھ سختی سے نپٹو، اور جہاں کہیں تم ان کو پاؤ تو ان سب کو قتل کرو۔ وجدتموہم حیث وجدتموہم، جہاں کہیں بھی تم ان کا پاؤ، ولا تتخذوا، اور تم مت پکڑو یا مت بناؤ، منہم ان میں سے کسی کو ولی دوست، ولا نصیرہ، اور نہ ہی مددگار، ان میں سے کسی کو ولی اور مددگار مت بناؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ان کے ساتھ سختی سے نپٹو، اور اگر معاملات حد سے گزر گئے ہیں تو ان کو قتل بھی کر سکتے ہو یا ان کو قتل کرو۔ الا الذین، ہاں اس میں اب تھوڑی سی گنجائش مل گئی یا تھوڑا سا استثناء مل رہا ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی نرمی کرنی ہے۔ الا الذین، مگر وہ لوگ جو یصلون، وہ سب جا ملے ہوں، الی قوم، ایسی قوم سے، بینکم و بینہم میثاق، کہ ان کے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو، کوئی ایسی قوم یا ایسا کوئی قبیلہ جو ہو تو مشرک، لیکن تمہارا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ یا کوئی ایگریمنٹ ہے، کوئی کہہ لے کہ اسٹریٹجک ایگریمنٹ جسے کہہ سکتے ہیں، کہ مطلب ہے تو وہ نان مسلم، کوئی مشرک ہیں یا دوسرے کسی مذہب کے ماننے والے ہیں، لیکن ان کا مسلمان قبیلوں کے ساتھ یا مسلمانوں کے جو گروہ ہے اس کے ساتھ معاہدہ ہے کہ صلح صفائی کے ساتھ رہنے کا، یا جنگ کی صورت میں یا جنگ کی صورت میں، کسی لڑائی جھگڑے کی صورت میں وہ ان کی مدد کریں گے، یا اس طرح سے کوئی ٹریڈ ایگریمنٹ ہے، ایک صلح کا معاہدہ ہے، تو ایسے قبیلے کے ساتھ کا تعلق ہو یا ایسے قبیلے کے ساتھ وہ جا ملے تو پھر ان کے ساتھ وہ رعایت کرنی ہے، ان کے ساتھ وہ قتل کرنے والا معاملہ نہیں کرنا، کیونکہ اس صورت میں تو اگر اس قبیلے نے ان کو پناہ دی ہے جن کے ساتھ معاہدہ ہے، یا اس قبیلے کے وہ باسی ہیں جن کے ساتھ معاہدہ ہے، تو اسی صورت میں اگر کوئی مطلب قتال کا کوئی اقدام ہوگا تو پھر تو وہ معاہدہ ٹوٹ سکتا ہے، پھر تو خون ریزی بڑھنے کا بھی اندیشہ ہے، اور پھر جو ہے وہ فتنہ اور اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ پھوٹ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں پھر ان کے ساتھ تھوڑی سی رعایت برو، اس میں پھر ان کے ساتھ قتال والا معاملہ جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ او یا دوسری کی کیٹیگری کون سی، او جاؤکم، آئے وہ سب تمہارے پاس، حسرت، ہچکچاتے ہوں،
सुदूरहुम उनके दिल जो हैं वो हिचकिचाते हों, वो थोड़ी सी कमजोरी में आए तुम्हारे पास, हिचकिचाते हुए आए उनके दिलों से, अन युकातिलुकुम कि वो सब जब जंग करें तुमसे, आओ युकातिलू कौमहुम या वो जंग करें तुम्हारे अपनी कौम के साथ, वो इस तरह से तुम्हारे पास आए, उनके दिल इस तरह से हिचकिचा रहे हैं, इस तरह से वो कमज़ोर कह सकते हैं, या इस तरह से वो परेशानी की हालत में, या इस तरह से उनके मामलात हैं कि वो दिल से हिचकिचा रहे हैं, और वो इस काबिल नहीं कि वो ना ही वो तुमसे जंग करें और ना ही वो तुम्हारी जो दुश्मन कौम है या अपनी जो कौम है, उनकी कौम जिस कौम से उनका ताल्लुक है, ना ही वो उनसे जंग करें। यानी वो इस हालत में है कि ना ही वो तुमसे जंग करना चाहते हैं, ना ही वो अपनी कौम से जंग करना चाहते हैं। वलाउ शाह अल्लाह, तो अब दूसरी कैटेगरी ये है, इनके साथ भी मतलब कुछ रियायत वाला मामला बरतना है। वलाउ शाह अल्लाह, और अगर अल्लाह चाला लसल्लतहुम, तो ज़रूर मुसल्लत कर देता उन्हें, अलैकुम तुम पर, फलकातलूकुम, तो ज़रूर वो तुम सब से लड़ते। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो वो ये जो कमज़ोर दिल रखने वाले लोग जो तुम्हारे पास आए हैं, अगर अल्लाह चाहता तो वो उनको भी इतनी ताकत और हिम्मत अता करता कि वो भी तुम्हारे सामने खड़े हो जाते और तुमसे वो लड़ते झगड़ते। तो अगर उनमें उनके दिलों में कुछ कमज़ोरी है और वो अगर इस काबिल नहीं कि ना ही वो तुम्हारे साथ जंग करें, ना ही अपने कौम के साथ मिलकर जंग करें, तो तुम उनके साथ भी रियायत बरतो। फ़ाइन 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 तज़लूकुम, फिर अगर वो सब किनारा कश रहें तुमसे, अगर वो सब किनारा कश रहें तुमसे, अगर वो तुम्हारे अंदर हैं या तुम्हारे खिलाफ नहीं जाते, तुम्हारे साथ रहते हैं या दुश्मन कबीले के साथ या जैसे भी उनके मामलात हैं, वो तुमसे किनारा कश रहें, तुम्हारे साथ वो ज्यादती वाला या जुल्म वाला या जंग वाला मामला नहीं करते, तो क्या करना है, फलम युकातिलुकुम, पस ना वो जंग करें तुमसे और ना ही वो तुमसे जंग करें, वालको, और वो सब पेश करें, इलैकुम सलम, तुम्हारी तरफ सुलह व सलामती, वो तुमसे जंग भी नहीं करते, तुमसे किनारा कशी भी इख्तियार करते हैं और तुम्हारे साथ वो सुलह व सलामती की भी पेशकश करते हैं। फमा जाला, तो नहीं है बनाया अल्लाह ने, तो नहीं बनाई अल्लाह ने, लकुम तुम्हारे लिए, अलैहिम उनके खिलाफ या उन पर, सबीला कोई रास्ता, कोई सबील, तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कोई हिज्जत नहीं बनाई कि तुम उनके साथ फिर जंग वाला या किताल वाला मामला करो। तो ऐसे लोग जिनका जिक्र हुआ कि अगर वो कमज़ोर दिल रखते हुए तुम्हारे पास आते हैं और तुम्हारे पास तुमसे वो जंग नहीं करते और तुम्हारे साथ वो सुलह का मामला रखते हैं, सुलह के साथ वो पेश करते हैं, तो फिर ये हुज्जत तुम्हारे लिए काफ़ी है कि तुम उनके साथ रियायत बरतो या उनके साथ किताल वाला मामला ना करो। अल्लाह ताला ने उनकी बख्शिश के लिए या उनके साथ रियायत करने के लिए ये हुज्जत काफ़ी है कि वो तुम्हारे साथ जंग या किताल या सख्ती से पेश नहीं आते या तुम्हारे खिलाफ नहीं जाते। आयत नंबर 91, सताजिदून, अनकरीब तुम सब पाओगे, सताजिदून अनकरीब तुम सब पाओगे, आखरीना कुछ दूसरे लोगों का। अब ये दूसरी कैटेगरी जो मुनाफिकीन जिसका जिक्र हुआ कि वो जब तक वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद ना करें तब तक उनको दोस्त मत बनाओ, ठीक है, और उनको कत्ल करो जब तक वो हिजरत ना करें अल्लाह के रास्ते में। उसकी एक्सेप्शन में या उसके इस्तिस्ना में दो कैटेगरी का जिक्र हो गया ऊपर। अब उन दो कैटेगरी के अलावा जो एस्टेब्लिश्ड लोग हो गए, वो लोग जिनके ऊपर ये एस्टेब्लिश हो गया कि वो तो मुनाफिक हैं, पक्के मुनाफिक हैं, उनमें हर मुनाफिकीन की, पक्के मुनाफिकीन की सारी निशानियां हैं, वो यहाँ पर जिक्र हुआ कि फिर उनके साथ कैसा मामला हुआ है। सताजिदून अनकरीब तुम सब पाओगे, आखरीन दूसरे ग्रोह, दूसरे किस्म के लोग या दूसरे ग्रोहों को, युरीदून वो सब चाहते हैं, अन या अमनुकुम कि वो सब अमन में रहें तुमसे, व या अमनु कौमहुम और वो अमन में रहें अपनी कौम के साथ। वो लोग ऐसे भी लोग हैं जो वो अपनी कौम में भी अमन के साथ रहना चाहते हैं और तुम्हारे साथ भी, यानी दोनों तरफ का फायदा लेना चाहते हैं। अपनी कौम में जब हैं तो उनसे भी वो फायदा समेटना चाहते हैं,
ہر طرح کے معاملات میں، یا چاہے صلح کا ہے چاہے امن کا ہے، اور جب وہ تمہارے ساتھ ہیں تو تم سے بھی وہ فائدہ سمیٹنا چاہتے ہیں۔ ایک منافقین کی ڈیفینیشن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ منافق جو ہے ایمان کے کنارے کنارے پر چلتا ہے، ایمان کی جو حد ہے اس کے کنارے کنارے پر چلتا ہے، جس طرف سے اس کو فائدہ ملنا شروع ہو جائے اس طرف کو وہ لڑک جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ سیم ایسا ہی ہے کہ ایک پگڈنڈی جو ہے، ایک پگڈنڈی جس کے ایک طرف جو ہے وہ سبز باغ ہیں یا سبز کھیتیاں ہیں جو بہت ہی پرسکون ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ شرک اور ظلم کا بازار گرم ہے، تو ایک پگڈنڈی کے اوپر وہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح جو متقی ہے، جو مومن ہے، وہ پرہیز کرنے والا جو ہے، اس کی مثال آئی حدیث میں کہ وہ پگڈنڈی پر چلتا ہے اور اپنے کپڑے کو بچا بچا کر چلتا ہے کہیں کہ وہ کانٹے سے نہ گزرے۔ تو اسی طرح منافق جو ہے وہ بھی ایک ایسے رستے پر چلتا ہے جس میں وہ اس کے پاس دونوں طرح کے، اس کے دائیں اور بائیں دونوں طرح کے آپشن اس پہ ساتھ اویلیبل ہو، جس طرف اس کو فائدہ نظر آئے اس طرف کو وہ جھک جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایسے منافق کی نشانی مل گئی جو کھلے طور پر منافق ہیں، جو پکا منافق ہے، جس طرف اس کو فائدہ ملنا شروع ہو جائے وہ اسی طرف کو لڑک جاتا ہے۔ آج ہمارے جو معاملات ہیں اس میں بھی اسی طرح ہے کہ جس معاملے میں ہمیں دین پہ فائدہ نظر آئے تو ہم دین کو اپنا لیتے ہیں، جس معاملے میں ہم دنیا میں ہمیں فائدہ ملے تو ہم دین کو ایسے پس پش ڈالتے ہیں کہ ہم سوچتے ہی نہیں کہ اللہ کا اور اس کے نبی کا حکم ہمارے لیے کیا ہے، یا ہم اللہ اور اس کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرتے جا رہے ہیں۔ تو منافقت کی بہت ساری مثالیں آج بھی ہمارے مسلم معاشرے میں یا ہمارے اندر بھی موجود ہو سکتی ہیں۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن اس کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہمیں اگر ہمارے سامنے اذان ہو رہی ہے تو اکثر ہم میں سے ایسے ہیں جو نماز بھی پڑھنے نہیں جاتے، نعوذ باللہ۔ تو کیا وہ منافقت نہیں کرتے کہ ایک طرف تو وہ ذم برتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور دوسری طرف وہ اللہ کے احکامات کی پاسداری نہیں کرتے، جبکہ ان کو سب کچھ معلومات، سب کچھ علم ہے اور سب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا۔ اسی طرح سے ہم رسم و رواج میں کیسے اپنے معاملات کو نبیڑتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہمارے دوسروں کے ساتھ معاملات ہیں انصاف کے بارے میں، اور اپنے کاروبار میں، تجارت میں، لین دین میں کس طرح سے ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکامات ہیں اور جو ان کی سنت ہیں ان کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کے خلاف جاتے ہیں، تو یہ بھی منافقت ہے، ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے، یہ بھی ایک منافقت کی قسم ہے۔ بہرحال تو وہ لوگ عنقریب تم پاؤ گے ایک گروہ جو دونوں طرف سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، دونوں طرف سے، جب وہ امن میں ہے، چاہے وہ امن میں رہیں یا چاہے وہ تنگدستی میں ہو، اپنی قوم میں ہو چاہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوں۔ کلما، جب کبھی، ردو، تم سب لوٹائے جاتے ہو، کلما ردو، جب کبھی سب لوٹائے جاتے ہیں، وہ سب لوٹائے جاتے ہیں، جب کبھی وہ سب لوٹائے جاتے ہیں الی الفتنہ، فتنہ کی طرف، یعنی وہ جب اپنے گروہ کی طرف ہوتے ہیں، فتنہ میں پڑتے ہیں، جب وہ چاہے وہ شرک میں چلے جاتے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی لڑائی ہو تو اس میں وہ کافروں کا ساتھ دیتے ہیں، اپنی قوم کا ساتھ دیتے ہیں، جب وہ لوٹائے جاتے ہیں، ارکسو، وہ سب اوندے منہ ڈال دیے جاتے ہیں، فیہا، اس میں وہ اوندے منہ ڈال دیے جاتے ہیں، یعنی جب اگر فتنہ والا معاملہ ہو، چاہے وہ شرک کی طرف چلے جائیں، چاہے وہ اپنے جو مشرک قوم ہے یا مسلمانوں کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ وہ مل جائیں فتنہ کی طرف، تو وہ اس میں بڑھتے جاتے ہیں، اوندے منہ ڈال دیے جاتے ہیں، یعنی اس میں وہ بڑھ جاتے ہیں، فتنے میں پڑ جاتے ہیں یا مسلمانوں کے خلاف وہ چلے جاتے ہیں۔ فَإِن، پس اگر، لم یعتزلوکم، نہ وہ سب کنارہ کش رہیں تم سے، یعنی وہ اس نفاق میں کھل کر تمہارے سامنے آ جائیں، کنارہ کشی اختیار نہ کریں، جیسا کہ پہلے ایک گروہ کا ذکر ہوا کہ وہ کنارہ کشی اختیار کریں تم سے، یعنی مطلب تمہارے سامنے کھل کر وہ نہ آئیں، وَيُلْقُوا، اور نہ وہ پیش کریں، الیکم، تمہاری طرف،
अस्सलाम, सलाह व सलामती को, ना ही तुमसे वो किनारा कशी इख्तियार करें, खुलकर सामने आते रहें तुम्हारे, और ना ही वो सुलह व सलामती तुम्हारे साथ पेश करें, यानी सुलह का मुआहिदा भी ना करें या सुलह की पेशकश भी ना करें। यानी फितने के दौर में जब फितना का हो तो उसमें वो ना ही तुमसे किनारा कशी इख्तियार करें, ना ही वो तुम्हारे पास सुलह के साथ रजू करें। वह यकुफ़ु ऐदियहुम, और ना ही वो अपने हाथों को रोके तुमसे, ना ही वो अपने हाथों को तुमसे रोकें। यानी ये तीनों किस्म के अमाल वो करते जाएं। फ़ख़ुज़ूहुम, तो तुम सब पकड़ो उनको, वक़्तुलूहुम, और तुम सब कत्ल करो उनको। तो उनको सबको, ना ही तुम उनको तो तुम सब उनको पकड़ो और तुम सब उनको कत्ल करो। हाइसु सकिफ्तुमूहुम, जहाँ कहीं भी तुम उनको पाओ, जहाँ कहीं भी तुम उनको पाओ। तो ऐसे लोगों को यकीनन उनका निफाक जो है वो खुलकर सामने आ गया। ज़ाहिरी तौर पर तो मुसलमानों को लिबादा ओढ़े हुए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो मुसलमानों के खिलाफ हैं। ना ही वो उनसे मतलब रियायत बरते हैं, ना ही वो सुलह की तरफ वो पेशकदमी करते हैं, और ना ही वो अपने हाथों को रोकते हैं मुसलमानों के खिलाफ कोई काम करने में। तो ऐसे लोगों को, ऐसे मुनाफिकों को, पक्के मुनाफिक हैं जो, इससे इससे बड़े तो मुनाफिक हो नहीं सकते। तो तुम इस ऐसे मुनाफिकों को पकड़ो और जहां कहीं भी पाओ तुम उनको कत्ल करो। व उलाइकुम, और यही लोग हैं, जालना, हमने बनाई है, लाकुम, तुम्हारे लिए, अलैहिम, उन पर, सुल्तान मुबीना, वाज़े दलील। यही ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने वाज़े दलील दे दी या हुज्जत बना दी कि ठीक है, तुम्हारे लिए ये हुज्जत काफ़ी है कि तुम उनके साथ कत्ल करो। ये पहली एक हुज्जत थी कि अगर वो दो कैटेगरी के लोग जो हैं, अल्लाह ताला ने यहाँ पर पिछली आयत में कहा कि वो दो कैटेगरी में जो इस्तिस्ना मिल गया जिनको, अब वो इस्तिस्ना जो है वो तुम्हारे लिए हुज्जत काफ़ी है कि तुम उनके साथ रियायत बरतो। और ये तीसरा ग्रोह जो पक्के मुनाफिकीन का ग्रोह है, जो जो इस तरह के अमल करते हैं कि वो सुलह में भी तुम्हारी तरफ नहीं बढ़ते और तुम्हारी दुश्मनी में तुम्हारे खिलाफ जाते हैं, और वो तुमसे किनारा कशी भी नहीं इख्तियार करते, बार बार वो तुम्हारे सामने आते रहते हैं, तुम्हारे सामने खड़े हो जाते हैं आकर। तो ये हुज्जत तुम्हारे लिए काफ़ी है कि तुम उनके खिलाफ किताल करो और उनको जहाँ कहीं भी तुम्हें मौका मिले उनको कत्ल कर दो, उनके साथ सख्ती से पेश आओ। यहाँ तक हमारा रुकू ख़त्म हो गया। उसके अगली आयत जो है वो एक नया टॉपिक है, वो है कत्ल के बारे में, जो मुसलमानों का जो कत्ल है, कत्ल जो अगले आयत में आएगा, वो किसी मुसलमान के हाथों कोई मुसलमान अगर कत्ल हो जाए तो उसके बारे में कुछ आयत हैं, और ये बहुत ही अहम आयत होंगी। इसमें कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कुछ क्या टर्मिनोलॉजीज हैं उसमें, और कैसे अल्लाह ताला ने इसके बारे में हुक्म सादर फरमाया। बहरहाल मुख्तसरन अगर 1-2 मिनट में तज़किरा करते जाएं ताकि कल थोड़ा सा वक्त बच जाएगा, कि कत्ल जो है मुसलमान के हाथों, मुसलमान अगर कत्ल हो जाए तो कत्ल दो तरह के हो सकते हैं। एक तो गलती से कत्ल बिल खता जिसे कहते हैं, और दूसरा जानबूझकर कत्ल करना। ठीक है, तो ये दो तरह के कत्ल हो सकते हैं। कत्ल एक तो गलती से कत्ल हो जाना, कोई इरादतन नहीं, और दूसरा इरादा करके कसदन कत्ल करना है। दो तरह के कत्ल हो सकते हैं। और कत्ल के बारे में जो दूसरी टर्मिनोलॉजीज आती हैं, वो एक तो ये है कि कत्ल का बदले में तीन बातें हैं। एक तो है कफारा, कत्ल का कफारा। कफारा वो चीज जो उस कत्ल का गुनाह जो है उसके छुटकारा के लिए अल्लाह की तरफ से रुजू करना है, या अल्लाह की तरफ से जो जो अल्लाह की तरफ जो उस गुनाह से निकलने के लिए, या उस गुनाह से अगर वो गुनाह हो गया तो उस गुनाह की माफ़ी जो है उसको हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला की बख्शिश हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने कफारा मतलब कायम किया। जैसे रोज़ा अगर टूट जाए तो उसका कफारा है, या इस तरह से इसी तरह कत्ल जो है वो उसका कफारा है जो अल्लाह ताला की तरफ मंसूब है, जो कत्ल का गुनाह जो है उसको उसको उसकी बख्शिश के लिए। दूसरा है दियत। दियत वो रकम है जो उस मकतूल के वारसों को दी जाती है, उस मकतूल के वारसों को दी जाती है। और कत्ल बिल खता जो है, जो गलती से जो कत्ल हो जाए, उस सूरत में वारसों को दियत या कुछ रकम
یا کچھ بھی معاملہ جو بھی ان وارثوں کے ساتھ طے ہو جائے وہ اس کو دے دینا وہ دیت کہلاتا ہے. اگر وہ وارث معاف کر دیں تو دیت بھی معاف ہو سکتی ہے، لیکن یہ وارثوں کا حق ہے، یہ حقوق العباد میں آتا ہے. اور تیسری جو ٹرم ہے وہ جو ہم یوز کریں گے وہ آئے گی قصاص کی. قصاص کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا بھی تھا. قصاص جو ہے وہ قتل کے بدلے قتل، وہ اگر قصدن کسی کو قتل کیا جائے تو اس کے بدلے میں پھر قتل ہی کیا جائے گا، اس کے بدلے میں جان کے بدلے میں جان جو ہے وہ قصاص ہے. تو یہ کچھ ٹرمینالوجی ہیں جو ہم کل انشاءاللہ اس کا تذکرہ دوبارہ نہیں کریں گے. کل ہم آیت کی طرف بڑھیں گے تاکہ ہم آگے بڑھتے جائیں انشاءاللہ. تو کل ہم انشاءاللہ اگلے رکوع کی طرف بڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. جی کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے آج کے کس سبق کے بارے میں تو ضرور آپ ایڈ کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، بعض خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ میں کوئی قتل ہو جاتا ہے، جی جی مر جاتا ہے، تو وہ بھی سیم یہی ہاں ہوگا یہ اس بارے میں؟ قتل بالخطا میں آ جائے گا وہ انشاءاللہ. اس کا کل خدا ہم میں آ دیکھیں جائے گے گا. ڈیٹیل انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے، مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. دعا میں ضرور یاد رکھیں اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی اور رحمت کے ساتھ اس دنیا میں ہمارے اوپر حالات جو ہیں وہ بہترین کرے، اور اس آمین وبا سے انشاءاللہ. ضرور اللہ تعالی ہمیں چھٹکارا نصیب فرمائے. ربنا آمین تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.